کہانی ایک نازک موڑ لیتی ہے جب غلام سندری سے نکاح کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ تازہ ہی ہوتا ہے کہ یہ خبر کسی نہ کسی طرح داجی تک پہنچ جاتی ہے کہ غلام ایک اجنبی لڑکی کو اپنے گھر لے آیا ہے۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور سندری کو دیکھتے ہی غصے سے بھر جاتے ہیں۔ سخت لہجے میں غلام کو ٹوکتے ہیں کہ میں نے تمہیں صاف منع کیا تھا۔ غلام صورتحال کی سنگینی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہ بھی اسی لڑکی پر دل ہار چکا ہے۔ یہ سن کر تاجی پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً مشورہ دیتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی نظر پوری طرح اس پر پڑ گئی تو وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے شہر سے دور لے جاؤ، کم از کم اس وقت تک جب تک حالات سنبھل نہ جائیں۔ ادھر بادشاہ کے دل میں غلام کے خلاف شک پیدا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف غلام خاموشی سے سندری کو شہر سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر راستے میں اچانک بادشاہ آ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ اپنے دوست کی اس حرکت پر وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور غلام کو طعنہ دیتا ہے کہ اس نے اس کی محبت چھپائی۔ بات بڑھتی ہے اور غلام کو تھپڑ مار دیا جاتا ہے، پھر زبردستی سندری کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ سندری خود کو چھڑا کر بھاگتی ہے مگر چند قدم بعد گر جاتی ہے۔ بادشاہ سے قابو میں لے کر اپنے گھر لے آتا ہے اور سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ اسی سے نکاح کرے گا، لیکن سندری بے خوف ہو کر کہتی ہے کہ اس کا دل صرف غلام کے لیے دھڑکتا ہے۔ اسی دوران شور سن کر خورشید آتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق کی بیٹی ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ وہ سندری کو گلے لگا لیتی ہے اور اسے اپنی بیٹی قرار دیتی ہے۔ سندری کو یقین نہیں آتا مگر خورشید اسے ماضی کی ایک نشانی دکھاتی ہے جس سے سچائی واضح ہو جاتی ہے۔ اگلے دن بادشاہ خورشید کے پاس جا کر سندری کا رشتہ مانگتا ہے۔ خورشید فیصلہ سندری پر چھوڑ دیتی ہے اور وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ غلام کے حوالے کیا تھا اور وہ اسی سے محبت کرتی ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے غلام کو قید کروا دیتا ہے، مگر کچھ دن بعد جب بادشاہ شہر سے باہر جاتا ہے تو غلام موقع پا کر فرار ہو جاتا ہے اور سیدھا ویلی پہنچتا ہے۔ خورشید حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ مزید دیر خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً نکاح کر لو۔ جلدی میں مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور سندری دلہن بن کر آتی ہے۔ نکاح کی رسم شروع ہوتی ہے اور وہ پورے یقین کے ساتھ قبول ہے کہہ دیتی ہے، مگر جیسے ہی غلام کی باری آتی ہے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور بادشاہ واپس آ جاتا ہے۔ اپنی محبت کو کسی اور کا بندہ دیکھ کر وہ قابو کھو بیٹھتا ہے۔ غلام کو پکڑ کر غصے میں اس پر الزام لگاتا ہے، پھر اچانک ہتھیار نکال کر اس پر فائر کر دیتا ہے۔ اسی لمحے سندری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے آ جاتی ہے اور گولی اس کے جسم میں لگ جاتی ہے۔ اب کہانی ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا سندری اس جان لیوا حملے سے بچ پائے گی؟ اندازے یہی کہتے ہیں کہ محبت کی یہ داستان ادھوری نہیں رہے گی اور آخرکار سچے چاہنے والے ایک ہو جائیں گے۔